یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام، آداب، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ دوستو، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب موجود ہیں، مشہور و معروف عالم دین، ترجمان اسلام، ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے، اور ہم ان سے کچھ اس پروگرام میں کچھ خاص سوالات پوچھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہاتھرس میں کیا ہوا، ایک بیٹی کی عزت کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، پھر اس پر جم کر راجنیتی ہوئی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 370 پہ کیا ہوا، دھارا 370 پر، 3 طلاق پر کیا ہوا، کسانوں کے خلاف جو بل ہے اس کو لے کر کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح سے اس پر راجنیتی کی جا رہی ہے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ بات چلتی ہوگی کہ آج ہمارے دیش میں جب آپ ٹی وی یا اخبارات کی خبریں پڑھتے ہوں گے، ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور گینگ ریپ کرنے والے بے خوف جو ہیں ایسے کام انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہوگا کہ اسلام میں جو ایسی درندگی کر رہے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے کیا حل ہے، قرآن میں کیا حل ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ آئیے، اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات چل رہے ہیں تو یہ سبھی سوالات ہم پوچھیں گے حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب سے۔ تو بتائیے گا مفتی صاحب مسائل کے بارے میں، اور میں یہ عرض کر دوں، قرآن کریم ایک صرف مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ تو لا آف لائف ہے، یہ آئیڈیل ہے، یہ دستور حیات ہے۔ قرآن کریم نے کہا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، کہ زنا تو دور کی بات ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ عمل، وہ کردار، وہ گفتگو، وہ بات چیت جو زنا کی طرف دعوت دے، وہاں بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا ایک بدترین عمل ہے، انہ کان فاحشا وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، زنا کرنے والا یا زنا کروانے والی اگر کنواری ہے اور کنوارا ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اس کے لیے شریعت نے کہا کہ 100 کوڑے لگیں گے، 99 نہیں، 100، چاہے وہ مر جائے۔ اور اگر شادی شدہ ہے، زنا کرنے والا اور زنا کروانے والی، تو اس کے لیے شریعت نے کہا سنسار کیا جائے گا، یعنی پورے طور پر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ طریقہ سنسار کرنے کا کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے مطابق سماج کے لوگ جمع ہوں گے، کمر کے برابر گڈھا کھودا جائے گا زمین کے اندر، اور زانی کو اس میں رکھا جائے گا، اس لیے کمر کے برابر گڈھا کیا جائے گا کہ اوپر سے پتھر اور روڑے جو پڑیں گے تو ننگا نہ ہو، اور مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ شادی شدہ کے لیے ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ شریعت نے آخر سماج کو بلا کر ایسا کیوں کروا رہی ہے؟ اس لیے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، دیکھنے والوں کو نصیحت ہو، عبرت ہو کہ یہ غلط کام قطعی طور پر نہ کرے، اور سزا ملنے کے بعد
شریعت نے کہا کہ سزا ملنے کے بعد یہ لوگ بالکل پاک صاف ہو گئے، ان کا دامن پاک ہو گیا، سماج میں اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر مر گئے تو مغفور ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں ایسا معاملہ پیش آیا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کو سزا ملی، ان کو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو ان کے خون کے قطرے ہمارے دامن پر لگ گئے، تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مغفور ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور جنت کی بشارت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جب سزا مل گئی، اللہ کا قانون نافذ دنیا میں ہو گیا، تو اب اللہ کے یہاں سزا نہیں ملے گی، اور دنیا کی سزا بہت معمولی ہے اور آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اسی لیے دنیا کے اندر اگر کسی کو سزا مل رہی ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے چند صحابہ کرام، اس میں ایک شخص آیا اور کہا اے آقا رحمت، ہمیں زنا کی اجازت دے دیجئے۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ۔ اس شخص کو قریب بلایا اور کہا تم نے زنا کی اجازت مانگی؟ کہا جی حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں، تیری بہن اور تیری پھوپھی یا خالہ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرنا چاہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو اس شخص نے کہا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً برا لگے گا۔ کہا اسی طریقے سے جب تم کسی سے زنا کرو گے، یقیناً وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو کسی اور کو بھی برا لگے گا۔ وہ شخص شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ بند کرو۔ دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب، ترجمان اسلام، مشہور و معروف عالم دین اور اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کے کنوینر ہیں۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں چل بھی رہا ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ جہاں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے یا گینگ ریپ ہو رہا ہے، جسے کہتے ہیں ہم زنا بالجبر، زبردستی کرنا، لیکن آپ نے یا معاشرے میں ایسی بہت سی خبریں بھی آتی ہیں کہ صاحب دونوں اپنی مرضی سے تھے اور پھر اسے ریپ کی شکل بتا دیا گیا۔ ایسے بھی سوال آتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان سوالوں پر، ان باتوں پر جو ہے وواد ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے زنا کرتے ہیں تو اسلام میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی مفتی صاحب بتائیے گا۔ بالکل صحیح فرمایا کہ اگر نابالغ اور نابالغہ نے ایسی حرکت کر دی، یاد رکھیے نابالغ اور نابالغہ اگر ایسی حرکت کر جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے سزا کے طور پر شریعت نے 50 درے متعین کیے ہیں، یعنی کوڑے سے نیچے کا درجہ ہے۔ اگر شادی شدہ ہیں سنسار، بالغ اور بالغہ ہیں 100 کوڑے، اور اگر نابالغ اور نابالغہ ہیں تو 50 درے لگیں گے۔ اور اگر کسی بالغ نے اور غیر شادی شدہ نے کسی بچی نابالغہ کے ساتھ زنا بالجبر کیا تو اس کی سزا وہی ہوگی، یعنی اس کو 100 کوڑے لگیں گے، چاہے وہ مر جائے۔ 99 نہیں 100 کوڑے لگیں گے۔ اور اگر شادی شدہ نے ایسی حرکت کر لی کسی بچی کے ساتھ
تو پھر اس کے لیے یہ وہی قانون نافذ ہوگا جو میں نے بتلایا شریعت کی نگاہ میں، یعنی سنسار کیا جائے گا۔ دوستو، تیسرا اہم سوال ہم حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب سے پوچھیں گے۔ بہت سے لوگوں کا ہمارے سماج میں یہ کہنا ہے، دیکھیے یہ بڑی جو میں بات کر رہا ہوں اس پر بہت وواد ہوتا ہے، جی ہاں، بحث مباحثے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں، ہائے ہیلو کرتے ہیں، بات دوستی تک پہنچتی ہے، اور پھر ایسے بھی واقعات ہو جاتے ہیں جس میں لڑکا لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کام کر لیتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے ہمارے سماج میں کہ لڑکے نے ایسا کر دیا، جبکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے سماج میں، اور یہ ہمارے سماج کی جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کٹو ستی ہے، کہ لڑکے اور لڑکیوں کو بہت زیادہ گھلنا ملنا نہیں چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں اس کا کیا حل ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں، یہ ہمارا آخری سوال ہے حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب سے۔ کیا کہیں گے جو میں نے بات کہی مفتی صاحب؟ کٹ کرتا ہوں۔ لڑکا اور لڑکی آپسی اختلاط سے بچیں، آپس میں دوریاں بنائے رکھیں تاکہ فتنہ نہ پھیلے۔ ہاں، وہ لڑکے یا وہ لڑکیاں ظاہر سی بات ہے بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ وہ بھی دوریاں بنائے رکھیں، اور سخت ضرورت کے تحت پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یونیورسٹیز اور کالج میں لڑکیاں ہی لڑکیاں اگر ہیں تو آپس میں مسائل حل کرے، آپس میں علمی معاملے کو حل کرے، آپس میں علمی معاملے کے جو عظیم ترین منازل ہیں ان کو طے کرے۔ اگر سخت ضرورت پڑ جائے، یعنی بغیر غیر محرم سے بات چیت کے مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، تو ایسی شکل میں شریعت نے کہا کہ ضرورت کے مطابق پردے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے لا یعنی باتیں نہ ہوں، نمبر لینا، پھر فون کرنا، پھر خواہ مخواہی ہیلو ہاؤ آر یو یہ سب بولنا، یہ شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکیاں بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل نہ کرے، یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی پکار ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، MBBS اور MA MBA، انجینئرنگ، IAS IPS، یہ ساری تعلیمات حاصل کرے، لیکن ایمان کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ۔ اس لیے جو بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں، یاد رکھیے آپ تو حضرت عائشہ کی اولاد ہیں، آپ تو حضرت زینب کی اولاد ہیں، آپ تو حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں۔ آپ کو اپنا آئیڈیل پیش کرنا ہے آنے والے وقت کے لیے، فیوچر کے لیے۔ آپ کو دیکھ کر کے آنے والی بچیاں یہ سمجھے کہ یہ ہماری فلاں آپا ہیں جنہوں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ اور پاک دامنی کے ساتھ MBBS کا کورس مکمل کیا، IAS IPS بنی۔ یہ آپ تو دوسری خواتین، دوسری بچوں کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہیں، تو آپ پاک دامنی کے ساتھ علمی منازل طے کیجئے۔ یقیناً یہ منازل اور یہ حصول علم آپ کے لیے عبادت ہوگی اور آپ کے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے میری بچیوں یاد رکھو کہ آپ اپنے ایمان کی پہلے حفاظت کیجئے، اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیجئے تاکہ ہاتھرس کانڈ جیسا دوبارہ نہ ہو پائے۔